فلسطین پر قبضے کے 16 سال گزرنے کے بعد 15 مئی 1964 کو فلسطین کی ایک بڑی تعداد قدس میں جمع ہوئی اور انہوں نے اپنی اس پہلی وطنی کانفرنس میں یہ تجاویز منظور کی۔ پہلی تجویز یہ کہ فلسطینی قومی معاہدہ، دوسرے تنظیم آزادی فلسطین کی بنیادی نوعیت۔ 2 جون 1964 کو اس کانفرنس نے ان تجاویز کو منظور کیا۔ احمد شقیری کو اس کانفرنس اور مجلس وطنی کا صدر منتخب کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ تنظیم آزادی فلسطین کے قیام کا اعلان۔ تیسرے قومی عہد نامے اور ملک کے بنیادی نظام کی تصدیق و توثیق۔ چوتھے تمام صحت مند فلسطینیوں کے لیے فوجی ٹریننگ کو لازمی قرار دیا گیا۔ پانچویں فلسطینیوں کی منظم ملٹری ٹکڑیوں کی تشکیل۔ چھٹے اسرائیل کو بین الاقوامی اداروں اور ایجنسیوں سے الگ کرنے کی کوشش۔ ساتویں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اربوں کی املاک اور اراضی کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی مشاہدین کی تقرری۔ 10 اکتوبر 1946 کو ہونے والی عرب لیگ کی دوسری چوٹی کانفرنس نے ان تجاویز کو منظوری دے دی۔ فتح تحریک۔ فتح تحریک وہی تحریک ہے جسے پوری دنیا میں شہرت ملی اور جسے لوگوں نے اہمیت دی۔ مسئلہ فلسطین پر تحقیق کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوراق میں ایک مکمل فصل فتح تحریک کے لیے مخصوص کر دے۔ یہی وہ تحریک ہے جس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد اثر نو مسئلہ فلسطین کو نئی زندگی دی، جبکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہو چکا تھا کہ مسئلہ فلسطین محض تذکیر و نصیحت کے لیے اب تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ اس تحریک کے قیام کا خیال 50 کی دہائی کے اوائل میں غزہ کے بعض تحریک اسلامی سے متاثر نوجوانوں کے دل میں پیدا ہوا۔ ان نوجوانوں میں سلیم زنعون، خلیل وزیر اور صلاح خلف کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلح تحریک شروع کرنے پر مصر تھے۔ غزہ میں تحریک اسلامی کے ایک کارکن نے اس وقت یہ کہا تھا، ان نوجوانوں نے اپنی تحریک قائم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، لیکن اخوان نے اس منصوبے کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اس نے تو ان نوجوانوں کی حوصلہ شکنی کی کوشش کی اور ان کو اخوان کی اس پالیسی کا پابند بنانے کی کوشش کی کہ فلسطین کی آزادی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کہ فلسطین کے کسی پڑوسی ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ ان نوجوانوں کا اصرار بڑھتا گیا، جبکہ اخوان نے سرزمین فلسطین میں اس تنظیم جہاد کے قیام کی مخالفت کی۔ بعض نوجوان مصر گئے اور وہاں فلسطینی طلبہ یونین کے بعض لیڈروں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ 1952 کے فلسطینی طلبہ یونین انتخابات میں انجینئرنگ کے طالب علم یاسر عرفات اور ادب کے طالب علم صلاح خلف کامیاب ہوئے۔ قاہرہ اور غزہ سے ہوتے ہوئے یہ نوجوان خلیجی ممالک قطر اور کویت گئے۔ کویت کی سیاسی فضا مصر اور شام کے مقابلے میں زیادہ سازگار تھی۔ صلاح خلف کا کہنا ہے، 1948 سے 1962 کے دوران ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا کے جس علاقے میں بھی فلسطینی آباد ہیں ان کی ایک فلسطینی تحریک ہے۔ جرمنی میں آباد فلسطینیوں کے قائد ہانی حسن، آسٹریا میں ہمدان، اسپین میں کوکبان، سعودی عرب میں عبد الفتاح، قطر میں ابو بازی اور ابو یوسف، اور کویت میں ہم لوگ تھے۔ ان کے علاوہ عراق، غزہ اور دمشق میں بھی فلسطینیوں کی تنظیمیں قائم تھیں، لیکن ہم لوگ کویت میں تھے اور صرف ہم ہی لوگ کویت میں رہتے ہوئے لبنان سے 1959 سے فلسطین کے عنوان سے مجلہ نکالنا شروع کر دیا، اور اس مجلے کے ذریعے ہم نے لوگوں کے درمیان اپنی پہچان بنائی۔ فتح تحریک کو قائم کرنے والے پہلے شخص کا نام ابو جہاد یعنی خلیل وزیر تھا۔ ستمبر 1948 میں عرب لیگ نے احمد حلمی عبد الباقی کی قیادت میں فلسطین میں جس عمومی حکومت کو قائم کرنے کی تجویز پاس کی تھی اسے ایک دوسری تجویز کے ذریعے ختم کر دیا گیا، اور صورتحال جوں کی توں باقی رہی، یہاں تک کہ ستمبر 1963 میں عرب لیگ نے فلسطینی وجود الکیان فلسطینی قائم کرنے کی تجویز منظور کی۔ اس اصطلاح کو عراق نے 1959 سے اپنا رکھا تھا تاکہ وہ اس کے ذریعے عرب قومیت کے حامیوں کا اس طور پر مقابلہ کرے کہ قومیت کا یہ تصور عالم عرب کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ جنوری 1964 میں جمال عبد الناصر نے قاہرہ میں ایک عرب چوٹی کانفرنس بلوائی، جس میں تمام ہی عرب بادشاہوں اور حکمرانوں نے کیان فلسطینی کے قیام کی تجویز سے اتفاق کیا۔ 10 ستمبر 1964 کو دوسری چوٹی کانفرنس میں عرب حکمرانوں نے تنظیم آزادی فلسطین کو فلسطینی عوام کے نمائندے کی حیثیت سے بالاتفاق منظور کر لیا۔ عبد الکریم قاسم نے جب
کیان فلسطین کا خیال پیش کیا تو لوگوں نے اسے نامنظور کر دیا۔ قدس مستقل طور پر صرف اسرائیل کا دارالسلطنت ہوگا۔ بیغال الون کے منصوبے پر عمل درآمد، جس کے مطابق یہودا یعنی قدس، بیت اللحم، بیت ساحور، بیت جعلہ اور رام اللہ کے علاقے اسرائیل کا حصہ ہوں گے، جبکہ سامرا یعنی نابلس، حنین اور تولکرم کو اسرائیل کے زیر انتظام اسلحے سے خالی علاقے کا درجہ دیا جائے گا۔ اب یہاں آتا ہے ذاتی حکومت کا فلسطینی منصوبہ۔ فلسطینی وفد نے عبوری مرحلے کے دوران مغربی کنارے اور غزہ کے مقبوضہ علاقوں میں فلسطین کی ذاتی حکومت کا جو نقشہ پیش کیا وہ ان تجاویز پر مشتمل تھا۔ عبوری مرحلے کے دوران سب سے پہلے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 242 کو عملی طور پر نافذ کیا جائے گا، جس کے مطابق باہمی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا اور انجام کار فلسطینی عوام کو ان کا حق واپس مل جائے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ دوسرے انتخابات۔ فلسطین کی ذاتی حکومت جمہوری طریقے پر بین الاقوامی تنظیموں کی نگرانی میں آزاد اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرائے گی، جس میں مقبوضہ عرب علاقوں کے باشندوں کو حصہ لینے کی اجازت ہوگی، اور اس انتخابی عمل سے قبل ملک سے باہر رہنے والے فلسطینیوں کو ملک واپس لوٹنے اور جیلوں میں بند فلسطینیوں کو آزاد کرنے کا اہتمام ضروری ہے تاکہ ان کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کا موقع مل سکے۔ ذاتی حکومت کے دائرے میں ان تمام علاقوں کا نظم و نسق شامل ہوگا جن پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح ان علاقوں کی زمین، پانی، قدرتی ذخائر، اقتصادی وسائل اور ان مقبوضہ علاقوں میں داخل ہونے کے تمام مقامات پر فلسطین کی ذاتی حکومت کا قبضہ ہوگا۔ اسرائیل کے موجودہ فوجی انتظام کو ختم کرنا اور اسرائیلی فوجوں کو ان علاقوں میں ازسر نو تقسیم کرنا جن کے متعلق اتفاق ہو چکا ہے۔ شہر قدس سے متعلق عبوری حکومت کے دوران اقوام متحدہ کی قرارداد 242 کی سفارشات کو نافذ کیا جائے، جس کے مطابق قدس فلسطینی مملکت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہودی ہجرت اور نو آبادکاری کے سلسلے کو فوراً مکمل طور پر روکا جائے اور عبوری مدت کے دوران فلسطینی علاقوں میں آباد یہودی بستیوں کو فلسطینی نظم و انتظام کا پابند بنایا جائے۔ ملک سے باہر رہنے والے فلسطینیوں کو اپنے ملک واپس لوٹنے کا نظم ہو تاکہ وہ انتخابات میں اپنے حقوق کا استعمال کر سکیں۔ بین الاقوامی نگرانی۔ ایک ایسی بین الاقوامی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں اقوام متحدہ کے امن کونسل میں شامل 5 مستقل ممبر ممالک کے نمائندے، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری، فلسطین کی ذاتی حکومت، اردن، شام، مصر اور اسرائیل کے نمائندے شامل ہوں، جو عبوری مرحلے کے دوران فلسطین کی ذاتی حکومت کی نگرانی کریں اور اس کے اصولوں کے نفاذ کی ضمانت دیں۔ فریقین نے اس معاہدے پر اتفاق کیا کہ عبوری حکومت کا یہ مرحلہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا اور اس علاقے میں انتہائی شکل یعنی آخری مستقل شکل کے لیے 30 اکتوبر 1994 تک باہمی مذاکرات کا سلسلہ لازماً شروع ہو جائے گا۔ میڈرڈ کی امن کانفرنس کے دوران فلسطینی وفد کی جانب سے اس وقت کا تعین کیا گیا۔ ذاتی حکومت کا تصور فلسطینی اور یہودی وفد کے درمیان۔ اسرائیلی نقطہ نظر کے مطابق ذاتی حکومت کا مطلب محض انتظامی مجلس کا انتخاب ہے جو صرف مقامی معاملات کی دیکھ ریکھ کرے گی، اور اس کا ملک کے خارجی، دفاعی اور یہودی بستیوں کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جبکہ فلسطینیوں کی یہ تجویز تھی کہ 180 نمائندوں پر مشتمل ایک قانون ساز مجلس کا انتخاب کیا جائے اور اس انتخاب میں مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کو حصہ لینے کی پوری آزادی ہو۔ قانون ساز اسمبلی کے نام سے ظاہر ہے کہ عبوری حکومت کے دوران قانون سازی کے تمام تر اختیارات اس مجلس کو حاصل ہوں گے، جبکہ اسرائیلی نقطہ نظر اس کے برعکس تھا کہ یہ منتخب مجلس اسرائیلی حکومت کے موجودہ قوانین کے مطابق ہوگی اور ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فلسطینی وفد کا نقطہ نظر تھا کہ اس قانون ساز اسمبلی الہیۃ التشریع کے انتخابات کے بعد ذاتی حکومت کے دوران انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے ایک انتظامی باڈی منتخب کی جائے۔ یہ قانون ساز اسمبلی مغربی کنارے اور غزہ کے علاقوں میں فلسطینی وطنی مجلس کی جگہ لے لے گی، اور پھر یہ قانون ساز اسمبلی ان علاقوں میں یہودی فوجیوں کو حاصل تمام تر اختیارات جن میں قانون سازی اور نظم و انتظام شامل ہے کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی، اور پھر اسی کی نگرانی میں یہاں انتخابات کرائے جائیں گے، اور پھر اسی استصواب رائے کے نتیجے میں
اس عبوری ذاتی حکومت کے اختتام کے بعد مستقل فلسطینی حکومت قائم ہوگی اور یہ تمام مراحل 5 سال کی مدت کے دوران پورے کر لیے جائیں گے۔ تحریک انتفاضہ اور اس کے اثرات۔ تحریک انتفاضہ اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے سے قبل ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں ان جانگسل تکالیف پر تشدد حالات اور ان تیرہ و تاریک اور خوف و ہراس کے ماحول کو یاد کریں جس میں فلسطینی عوام زندگی گزار رہے تھے، اور ہماری ذہنوں سے ان گہری سازشوں کا تصور بھی نہ اوجھل ہو جن کا تانا بانا ملکی اور بین الاقوامی سطح پر فلسطینیوں کے خلاف تیار کیا جا رہا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے تمام تر پرتشدد اور منفی کارروائیوں کے باوجود تحریک انتفاضہ نے ان 5 سالوں میں وہ کچھ حاصل کر لیا جسے وہ اپنے 20 سالوں کی مسلح کشمکش کے باوجود حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تحریک انتفاضہ کے پہلے سال کے دوران رابن نے اپنی فوجوں کو فلسطینیوں کے ساتھ نہایت سختی اور بے رحمی سے پیش آنے کے لیے کہا اور ہدایت دی کہ وہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دیں تاکہ وہ پتھر اٹھانے کے قابل نہ رہ جائیں۔ دوسرے سال رابن نے محسوس کیا کہ فلسطینی عوام کو دبانے اور کچلنے کی سیاست پر عمل کرنے کی بھی ایک حد ہے، اور تیسرے سال رابن نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس تحریک انتفاضہ کو فوجی دباؤ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور چوتھے سال رابن نے فلسطینیوں کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کی دعوت دی، اور 5ویں سال رابن کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں باقی رہ گیا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں میں ان کو ذاتی حکومت قائم کرنے کی اجازت دیتے۔ رابن نے اس مفاہمت کو اس صورت میں قبول کیا جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ فلسطینیوں کی انتفاضہ تحریک کو سیاسی یا فوجی قوت کے ذریعے ختم کرنا اس کی ایک خام خیالی تھی۔ 1992 کے آغاز میں اس انتفاضہ تحریک کو خارجی اور داخلی دونوں سطح پر متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن کا اس عوامی تحریک کی قوت کارکردگی پر مثبت اور منفی دونوں ہی اثرات مرتب ہوئے۔ غزہ کے علاقے میں مختلف فلسطینی تنظیموں کا ابتدا میں تو تحریک انتفاضہ سے کچھ اختلاف تھا، لیکن بعد کے برسوں میں یہ تمام تنظیمیں انتفاضہ تحریک میں ضم ہو گئیں۔ خواہ اسرائیلی فوجیوں سے مقابلہ آرائی کی تکنیک کا سوال ہو یا عوام کے اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی اور سیاسی معاملات کا تعلق ہو، ہر معاملے میں ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی تھی۔ داخلی سطح پر انتفاضہ تحریک کا سب سے زیادہ منفی پہلو یہ تھا کہ اس عوامی تحریک میں شامل مختلف تنظیموں کے مقاصد اور اسٹریٹجی کا اختلاف تھا۔ تنظیم آزادی فلسطین کی بعض شاخوں اور بالخصوص تحریک فتح کا خیال تھا کہ یہ انتفاضہ تحریک در حقیقت سیاسی حل تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ تحریک حماس اور دیگر جہادی تحریکوں کا ماننا تھا کہ یہ تحریک انتفاضہ صہیونی وجود کے خلاف مسلسل جہاد کی ایک اہم کڑی ہے۔ بنیادی مقاصد اور سیاسی پروگراموں کے باہم اختلاف نے تحریک انتفاضہ کے عام مفاد کے خلاف گروہی اور علاقائی عصبیت کو جنم دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی حکام نے مختلف وسائل اور ذرائع کی مدد سے اس طرح کے اختلافات کو ہوا دینے اور قومی اتحاد کو افراق و انتشار میں تبدیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ چنانچہ اس طرح کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں عوامی تحریک کے مختلف گروہوں کے درمیان تصادم ہونے اور سب سے زیادہ نقصان دہ تصادم تحریک فتح اور تحریک حماس کے درمیان ہوا۔ خارجی سطح پر بھی تحریک انتفاضہ کو متعدد خطرات کا سامنا تھا۔ عالمی سطح پر مختلف طاقتوں کے درمیان توازن کی سیاست اب باہمی مفادات کے توازن کی سیاست میں تبدیل ہو چکی تھی، اور 2 سپر پاور کی بجائے اب صرف ایک ہی سپر پاور رہ گیا تھا۔ خلیجی جنگ کے بعد عالمی نظام ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، جہاں ہر طرح کے اقتدار و قوت اور بین الاقوامی سیاست پر صرف امریکہ کی چودراہٹ قائم ہو چکی تھی۔ اس نئی سیاسی صورتحال میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں کی ہجرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ مغربی کنارے اور غزہ کے علاقوں میں یہودیوں کا 65% زمین پر قبضہ ہو گیا۔ امریکہ نے خلیجی جنگ میں فوجی فتح حاصل کرنے کے بعد عرب یہودی کشمکش کو ختم کر کے سیاسی فتح حاصل کرنے کی طرف پیش رفت شروع کر دی، کیونکہ مشرق وسطی سے متعلق کوئی بھی امن منصوبہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جبکہ عرب یہودی کشمکش کے مسئلے اور بالخصوص مسئلہ فلسطین کا کوئی حل نہ تلاش کیا جائے۔ اس کشمکش کو ختم کرنے کی غرض سے عرب اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا ایک دوسرا مقصد فلسطینیوں کی مستقل انتفاضہ تحریک کو ختم کرنا تھا۔ 1992 کے اختتام تک اسرائیلی حکام نے مقبوضہ علاقوں سے تحریک حماس کے 418 سرگرم کارکنوں کو جلاوطن کر دیا
تاکہ ان علاقوں میں تحریکات اسلامی کی سیاسی، اجتماعی اور عملی سطح پر بڑھتی ہوئی عوامی مقبولیت کو ختم کیا جائے، تاکہ پھر اس کے ذریعے تدریجاً عوامی تحریک کو کمزور کرنے اور پھر ختم کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس طرح کی کارروائیوں سے انتفاضہ تحریک نے مزید زور پکڑ لیا اور تحریک حماس کے ساتھ مل کر صہیونی فوجوں سے مقابلہ آرائی کے لیے فوجی کارروائیوں کا منصوبہ بھی تیار کیا، اور پھر اس نے مشترکہ بیان میں اس امر کا اعلان بھی کیا، اور مشہور اسرائیلی افسر نسیم تولیڈنو کو تحریک حماس کی طرف سے اغوا اور پھر قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر تحریک حماس کے کارکنوں کی جلا وطنی کا نیا دور شروع ہوا۔ اس طرح کی جلا وطنی کی کارروائیوں کا نتیجہ اسرائیلی حکام کی توقعات کے برعکس نکلا، اور اس تحریک انتفاضہ کو عوام کے درمیان حیرت انگیز مقبولیت میں اور پھر فوجی کارروائیوں میں حصہ لے کر اس نے اسرائیلی حکام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، اور انٹیلیجنس کے ایک مشہور آدمی شین بیٹ کے قتل سے اسرائیلی حکومت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ تحریک فتح و حماس، ساختیات و قطعیات کے درمیان، اس موضوع کا عنوان ہم نے مسلم مجلہ فلسطین کے نائب ایڈیٹر جناب خالد حروب کے مقالے سے مستعار لیا ہے، اور ان کا یہ مقالہ جدیدۃ الحیاء 4 اگست 1992 میں شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے ان نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1، مسئلہ فلسطین کے سیاسی رخ میں اختلاف ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی طور پر کس طرح حل کیا جائے۔ یہ ایک مستقل اختلافی مسئلہ ہے جس سے صرف نظر کرنا دانشمندی نہیں ہے، اور ساتھ ہی اس مسئلے سے جڑے ہر فریق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کا اعتراف کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، نہ کہ باہم الزام تراشی کریں۔ اگر تحریک فتح نے مسئلہ فلسطین سے متعلق اپنی سرگرمیوں کا سلسلہ بہت پہلے شروع کر دیا تھا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ دوسری تنظیموں کے وجود کا انکار کرے، خاص طور پر تحریک حماس کی سرگرمیوں کا۔ اسلامی تحریک حماس جہاد کا وہ شعلہ ہے جو اس مقدس سرزمین میں اسلامی فتح سے لے کر ہر دور میں موجود رہا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تا قیامت یہ سرزمین جہاد کی سرزمین رہے گی، اور یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد سے جاری ہے، یہاں تک کہ فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیت اور نصرانیت کی آلودگیوں سے اس ارض مقدس کو پاک اور آزاد کرایا، اور پھر سلطان عبد الحمید ثانی نے کسی قیمت پر اس مقدس سرزمین کا سودا نہیں کیا، اور پھر عز الدین قسام اور مصر، شام اور اردن سے آنے والے اخوان المسلمون کے فوجی دستوں نے بھی اس سرزمین کی حفاظت کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ اس طرح کی تمام کوششوں کا اس ارض مقدس اور اسلام کے درمیان گہرا رشتہ ہے، کیونکہ اسلام کے نام پر ہی اس سرزمین کو فتح کیا گیا تھا، اور یہاں رہنے والے مسلمان آج بھی قرآنی تعلیمات اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہیں۔ سیاسی لیڈران کہتے ہیں کہ فلسطین بنیادی مسئلہ ہے، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ یہ قبلہ اول اور ثالث الحرمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین اور اس کے گرد و بیش کے لیے ان کے علاقوں کو مقدس قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اگر ماضی کا مطالعہ اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر حال میں اس سبق کو حاصل کرنے پر زور دینا چاہیے کہ ہم باہمی انتشار و کشمکش کو کس طرح باہمی اتحاد و اتفاق میں تبدیل کر دیں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اس طرف بہت پہلے پیش قدمی نہیں کی۔ ممکن ہے اس کے کچھ اسباب رہے ہوں۔ تحریک فتح کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اس علاقے میں گزشتہ تمام کارروائیوں اور مخالف نظریات کو اوہام پر محمول کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اقرار اور احترام کی فضا قائم کرے۔ دونوں تنظیمیں اپنے دائرہ کار کو تقسیم کر لیں۔ جہادی کارروائیوں میں تحریک حماس کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے اور امن مذاکرات منعقد کرانے کے ضمن میں تحریک فتح کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ دونوں ہی متوازن راستے ہیں جن کا باہم کوئی ٹکراؤ نہیں، اور انجام کار ان دونوں ہی راستوں کی منزل اس ارض مقدس کی آزادی ہے۔ چنانچہ ہمارے دوست خالد حروب اپنے مقالے کے آخر میں کہتے ہیں، اگر ان تنظیموں کے درمیان دائرہ کار کی تقسیم میں مشکل پیش آ رہی ہو، جیسا کہ مقبوضہ علاقوں میں دیکھنے آ رہا ہے،
تو کم از کم دونوں اس بات کو ضرور تسلیم کریں کہ دوسرا فریق جو کردار ادا کر رہا ہے وہ اس کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی تمام کارروائیوں کا نتیجہ ایک ہی مقصد کو حاصل کرنا ہے۔